ریاست تلنگانہ بالخصوص شہر حیدرآباد میں آج عید الفطر کے موقع پر مسلمانوں نے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز عید ادا کی اور گلے مل کر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ عید کے اجتماع شہر کی بڑی عیدگاہوں، بڑی مساجد اور محلے کی مساجد میں بھی دیکھے گئے۔ نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع شہر حیدرآباد میں عیدگاہ میر عالم پر دیکھا گیا، جہاں پر تقریباً 2 لاکھ مسلمانوں نے نماز عید الفطر ادا کی اور بغل گیر ہو کر مبارکباد پیش کی۔ عیدگاہ میر عالم پر نماز ادا کرنے والوں میں رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی بھی شامل ہیں۔ اسدالدین اویسی نے عیدگاہ کے بیرونی حصے میں مجلس کے دفتر کے پاس نماز عید ادا کی اور نماز کے بعد مسلمانوں سے بالخصوص کم سن بچوں سے ملاقات کرتے ہوئے عید کی مبارکباد پیش کی۔ مولانا حافظ و قاری رضوان قریشی خطیب مکہ مسجد نے نماز عید کی امامت کی اور خطبہ دیا۔ انہوں نے عالم اسلام کی سربلندی، امت میں اتحاد و اتفاق، فلسطین اور مسجد اقصی کی سلامتی اور حفاظت کے لیے رقت انگیز دعائیں کی۔ شہر میں نماز عید کے دیگر اجتماعات بڑی عیدگاہوں اور بڑی مساجد میں بھی دیکھے گئے، جن میں عیدگاہ گنبدان قطب شاہی میں بھی ہزاروں افراد نے نماز عید ادا کی، جہاں صبح 9:15 بجے عید کی نماز ادا کی گئی۔ مولانا قاری سید متین علی شاہ قادری خطیب گنبدان قطب شاہی نے نماز عید کی امامت کی اور خطبہ دیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ رمضان مبارک کا یہ مقصد تھا کہ ہمیں متقی بنایا جائے۔ رمضان کے دوران حلال چیزوں سے دور رہتے ہوئے ہم نے صبر کی جو تربیت حاصل کی، صبر کو سال تمام برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ رمضان کے بعد بھی ہم مسلمان ہیں اور مسلمان پر لازم ہے کہ وہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے عملی زندگی گزاریں، نمازوں اور عبادتوں کا خصوصی اہتمام کریں۔ اس پر مولانا قاری سید متین علی شاہ قادری نے عید سے متعلق کہا کہ اسلام میں ماہ شوال کے پہلی تاریخ کو عید الفطر کہتے ہیں۔ عید لفظ کے معنی خوشی منانا ہے اور بار بار آنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس دن کا نام عید اس لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر اپنی رحمت اور بخشش کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ اس موقع پر مولانا قاری سید متین علی شاہ قادری نے مرکزی حکومت کی جانب سے لایا جا رہا کالا قانون کے بارے میں کہا کہ وقف ترمیمی بل لا کر حکومت مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے۔ انہوں نے اس موقع پر کالا قانون کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے منعقد کردہ احتجاج میں شرکت کی عوام سے خواہش کی۔ اس موقع پر انہوں نے رقت انگیز دعا بھی کی۔ پیش ہے اس خصوص میں دونوں عیدگاہوں کے جھلکیاں۔ بیورو رپورٹ سیاست.com۔ سمع الله لمن حمده الله أكبر۔ نیک مجلسوں میں آنے جانے کی توفیق عطا فرما، محفل نعت میں آنے جانے کی توفیق عطا فرما، سیرت کے محافل میں آنے جانے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ ہم سب کی عمریں دراز فرما، ہم سب کی عمر میں برکت عطا فرما، سب کی صحت میں برکت عطا فرما، سب کی مال میں برکت عطا فرما، سب کی جائیداد میں برکت عطا فرما، سب کی نسلوں میں برکت عطا فرما، سب کی ایمان میں برکت عطا فرما، سب کی عمر میں برکت عطا فرما، سب کی صحت میں برکت عطا فرما، سب کے مال میں برکت عطا فرما، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ سمع اللہ لمن حمده لک الحمد اللہ اکبر۔ فطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امن مضبوط ہوگا، انصاف سب سے کیا جائے گا، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ جن خوش قسمت مسلمانوں کو اللہ نے توفیق دی کہ وہ رمضان کے روزے رکھے، اس میں نماز ادا کی، شب بیداری کی، تراویح کی نماز ادا کی، زکوٰۃ نکالا، اپنا فطرہ نکالا، اللہ ہم تمام کے اس ماہ مبارک میں جو گزرا ہے اس میں ہماری عبادتوں کو، ہماری زکوٰۃ کو اور ہماری تراویح کی نمازوں کو اور ہماری دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے، اور امید کرتے کہ آنے والے سال کے 11 مہینے بھی ہم اسی طرح سے اپنے مسجدوں کو آباد رکھیں گے، ہمارے دل کو آباد رکھیں گے، ہمارے زبانوں پر اللہ کا کلام رہے گا، اللہ کا ذکر رہے گا، اور ہم اپنے معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ بھی کرتے جائیں گے اور اس ملک کو ترقی کی راہ پر لے کر جائیں گے۔ یہاں پر امن رہے گا،
यहाँ पर हम मजबूती से अपने हुकूक़ की लड़ाई लड़ते आए हैं और आइन के दायरे में रहकर हम अपने तमाम हुकूक़ को हासिल करेंगे। मैं आप तमाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ।